إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال في موضع آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى معزز حاضرین جمعہ، رمضان کا مہینہ ایک دو دنوں کے بعد ختم ہونے والا ہے۔ اس کی مناسبت سے رمضان کے آخر میں جو کچھ مسائل ہیں، احکام ہیں، ان کا ذکر آج کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے ذکر سے پہلے ایک بات کی طرف تنبیہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں جمعۃ الوداع کا لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اسے جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں، رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ میسج بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، جمعۃ المبارک کہتے ہیں، اور اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، بلکہ عید سے بھی زیادہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قطعاً ثابت نہیں ہیں۔ ہر مہینے کا آخری جمعہ ہی ہوگا، پہلا جمعہ ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے روزہ فرض ہوا سن 2 ہجری میں اور سن 10 ہجری تک آپ 8 روزے رکھے یا 8 رمضان کے روزے رکھے آپ، لیکن کسی بھی سال آپ نے رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کا نام دیا اور نہ ہی اس کا آپ نے اہتمام کیا۔ اس لیے اس کا نام دینا اور اسے یاد کرنا یا اس کا زیادہ اہتمام کرنا، اس کے تعلق سے میسج اور پیغام دینا، میرے بھائیوں، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اور یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ عید کے یا رمضان کے آخری دنوں سے متعلق ایک بڑا مسئلہ زکوٰۃ الفطر کا ہے۔ زکوٰۃ الفطر ہر بندے پر اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، روزہ رکھنے والا ہو یا روزہ رکھنے والا نہ ہو، صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو، ہر بندے پر اللہ رب العالمین نے رمضان کے آخر میں زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری کی، عبداللہ بن عمر کی، عبداللہ بن عباس کی، بہت سارے صحابہ کرام سے حدیثیں آتی ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو 1 صاع فرض کر دیا ہے۔ کھجور میں 1 صاع، کشمش میں 1 صاع، زبیب میں یا پنیر میں، اور بعض روایتوں کے اندر طعام کا لفظ آتا ہے، اور طعام کہتے ہیں غلے کو۔ طعام کہا جاتا ہے غلے اور خوراک کو، یعنی آدمی جو کھاتا پیتا ہے خوراک کے طور پر اس کو طعام کہا جاتا ہے۔ تو جو طعام ہوتا ہے، جو خوراک ہوتی ہے، انسان جس علاقے اور جس شہر میں رہتا ہے اس میں سے 1 صاع غلہ ہوتا ہے۔ بھائی اگر میرا خطبہ نہیں سننا ہے تو آپ لوگ نکل جائیے مسجد سے۔ کچھ لوگ خطبہ نہیں سننے بات کر رہے ہیں، بھائی کیا بات ہے یہ؟ اگر خطبہ نہیں سننا تو باہر چلے جائیے آپ لوگ۔ اللہ المستعان۔ اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ خطبے کے دوران بات چیت کرنا حرام ہے؟ اس سے پہلے ہی بتایا گیا
جب خطبہ ہو تو فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، اور یہاں لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ اتنا بھی ادب نہیں ہے، اتنا بھی احترام نہیں جمعہ کا۔ کتنی سختی کے ساتھ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے اور نمازیوں میں سے کوئی اس کو بولے گا کہ نہ بات کرو، اس نے بھی لغو کا کام کیا۔ اتنی سختی کے ساتھ منع کیا گیا، اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ یہاں آ جاؤ خطبہ دو، بھائی میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر اتنا علم ہے خطبہ دینے کا، خطیب بننا چاہ جائے منبر پر، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، میں سنتا ہوں خطبہ آپ لوگوں کا۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یہ تو اتنی بدیہی اور ضروری بات ہے کہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ خطبہ سننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بات ہماری چل رہی تھی زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے کہ زکوٰۃ الفطر ہر بندے پر اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا، حتیٰ کہ اگر کسی بچے کی چاند رات سے پہلے ولادت ہوگی، اس بچے کی طرف سے بھی دینا ضروری ہوگا ہر بندے پر۔ اس کا دو مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو روزے دار سے روزے کی حالت میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کا کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو فقراء اور مساکین ان کی خوراک ہے یہ، اس لیے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا گیا۔ زکوٰۃ الفطر عید کی نماز جانے سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے۔ عید کے بعد اگر کوئی ادا کرے گا تو عام صدقہ ہوگا، زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَأَمَرَ أَن تُؤَدَّى قبل الصلاۃ او قبل خروج الناس إلى الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ عید کی نماز کے بعد اگر کوئی ادا کرے گا عام صدقہ ہوگا، زکوٰۃ الفطر اس سے ادا نہیں ہوگا۔ یہ زکوٰۃ الفطر ضروری ہے، فرض ہے یہ، اور ادا کرنا ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا۔ اور زکوٰۃ الفطر کے اندر غلہ ہے، طعام کا لفظ ہے۔ غلہ جو انسان کھاتا ہے، آدمی جس ملک میں رہتا ہے وہاں جو خوراک ہے اس غلے کو دینا ہے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم پیسہ دے سکتے کہ نہیں؟ زکوٰۃ الفطر میں پیسہ دینا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی پیسہ تھا، دینار تھے، درہم تھے، لیکن آپ نے پیسہ نہیں دیا، آپ نے زکوٰۃ الفطر میں غلہ دیا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو وکیل بنا دیں وہاں پر، اور آپ اسے پیسے دیں، اور آپ اس سے کہیں کہ بھئی اسے غلہ خرید کر کے دے دو، اور غلہ دے دے، ساتھ ساتھ جو پیسہ بچے وہ پیسہ بھی ان کو دے دیں، جیسا ہم یہاں سعودی عرب کے اندر ہیں۔ اور آپ اپنے ملک میں دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں زکوٰۃ الفطر۔ اصل یہی کہ انسان جہاں رہتا ہے وہیں زکوٰۃ الفطر ادا کرے، لیکن اگر دوسرے ملک میں غریب زیادہ ہیں، فقیر زیادہ ہیں، تو انسان اپنی زکوٰۃ الفطر کو وہاں منتقل کر سکتا ہے، لیکن عید سے پہلے پہنچنا ضروری، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ ان سے کہیں کہ بھئی غلہ خرید کر کے دو، جو پیسہ بچ جائے وہ پیسہ بھی آپ غریبوں کو دے دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھی پیسہ آج لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، یہ کیا نام ہے غلہ، لوگوں کو پیسہ چاہیے۔ ارے بھائی یہ ایک شعار ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسہ تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بجائے اگر انسان پیسہ دے دے گا، کیا اس کی قربانی ادا ہوگی؟ لوگ کہیں کہ بھئی غریبوں کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو گوشت نہیں چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی؟ ہم جو ہے پیسہ دے دیتے ہیں، زیادہ فائدہ ہو جائے۔ غلط ہے، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ ایک شعار، ایک پہچان ہے ہماری قربانی کرنا، اللہ نے یہ جو ہے ایک شعار قرار دیا ہے، لہذا اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ قربانی کرنے کے بجائے پیسہ لوگوں کو دے دیں۔ ایسے زکوٰۃ الفطر ایک شعار ہے۔ کیوں فطر کہتے ہیں اس کو؟ آدمی روزہ کس چیز سے توڑتا ہے؟ انسان روزہ غلے سے توڑتا ہے، کھانے سے توڑتا ہے، یا تو پانی پیتا ہے یا تو کھجور کھاتا ہے، اس سے توڑتا ہے انسان۔ اس لیے زکوٰۃ الفطر کے اندر اصل یہی کہ انسان غلہ دے گا، غلہ انسان دے گا۔ اور اگر آپ مزید دینا چاہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ ان کو پیسے بھی دے دیں غلے کے ساتھ ساتھ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ الفطر کے اندر اس کا انسان خیال رکھے کہ غلہ دیا جائے گا، اور عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے۔ عید کا چاند نظر آ گیا، ہمارے لیے مسنون ہے کہ ہم تکبیر کہیں بلند آواز سے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اور بھی تکبیر کے الفاظ ہیں، کب تک کہنا؟ جب تک کہ انسان عید کی نماز کے لیے عیدگاہ نہ پہنچ جائے۔ انسان کو یہ کہنا مسنون اور مستحب ہے کہ انسان عید کے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے عیدگاہ جانے تک ان تکبیر کے الفاظ کو بلند آواز سے ادا کرے۔
عید جانے سے پہلے انسان کے لیے غسل کرنا مسنون اور مستحب ہے کہ انسان غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے جو اس کو میسر ہوں، صاف ستھرے کپڑے، اچھے اور نئے کپڑے اگر اس کے پاس میسر ہیں اس کو پہنے انسان، اور جانے سے پہلے کھجور کھا کر کے جائے۔ عید کے اندر کھا کر کے انسان جاتا ہے، اور عیدگاہ اور عید الاضحیٰ کے اندر انسان واپس آ کر کے کھاتا ہے، کیونکہ رمضان میں جس وقت انسان عید کی نماز کے لیے آتا ہے انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے، اور عید کے دن اللہ رب العالمین نے یا دین کے اندر روزے کو حرام کر دیا گیا ہے۔ عید کے دن انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، جانے سے پہلے چند کھجور، تاک کھجور کھا کر کے انسان کو جانا چاہیے۔ 3 کھجور، 5 کھجور، 7 کھجور، تاک کھجور کھا کر کے انسان جائے۔ اگر کھجور میسر نہیں تو کوئی اور چیز کھا لے، بہرحال کوئی چیز کھا کر کے انسان نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ کھجور کھا کر کے جانا انسان کے لیے مسنون اور مستحب ہے۔ عیدگاہ کے اندر انسان کو نماز پڑھنا چاہیے، عیدگاہ کے اندر پڑھنا مسنون ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر بھی عید نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو مسجد کے اندر بھی عید کی نماز انسان ادا کر سکتا ہے۔ ایک راستے سے انسان جائے اور دوسرے راستے سے انسان واپس آئے، راستے میں جاتے ہوئے انسان بلند آواز سے تکبیر کہے، جو الفاظ بتائے گئے اس سے پہلے انسان کہے اس کو، اور عیدگاہ کے اندر عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد دوسرے راستے سے آئے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جس راستے سے آپ کا گزر ہوگا، جو آپ نے تکبیر کے الفاظ کہے ہیں اور جہاں جہاں تک آواز پہنچی وہ سب قیامت کے دن اس بندے کے لیے گواہی دیں گے۔ اس لیے ایک راستے سے انسان کو جانا چاہیے اگر میسر ہو سکے تو، اگر نہیں ممکن ہے تو انسان اسی راستے سے واپس آ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مسنون اور سنت ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ عیدگاہ کے اندر عورتوں کو بھی لے جانا چاہیے، بچوں کو بھی لے جانا چاہیے۔ عید کی نماز فرض ہے، ہر بندے پر فرض ہے۔ عید کی نماز ہر بندے پر فرض ہے، پڑھنا ضروری، چاہے وہ مقیم ہو، چاہے مسافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہر بالغ کے اوپر عید کی نماز کو فرض کر دیا ہے۔ عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آپ عید کی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی، جو عورتیں ناپاک ہیں، حیض اور نفاس کی حالت میں ہیں، آپ نے ان کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا، کہا لے کر کے جاؤ ان کو۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، عورتوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، اوڑھنی نہیں ہے، نقاب نہیں ہے، برقع نہیں، وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اپنی سہیلی سے مانگ لے، لیکن عیدگاہ کے لیے جائے، کیونکہ ایک شعار ہے، یہ پہچان ہے، یہ سارے مسلمان اکٹھا ہو کر کے جگہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنا مسنون ہے، اور عورتوں کو بھی، حتیٰ کہ حیض و نفاس والی عورتیں جو ناپاک ہیں وہ بھی جائیں گی، البتہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، دعا کے اندر شریک رہیں گی، آتے جاتے دعا کریں گی، وہاں بھی دعا میں شریک رہیں گے، لیکن عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز حیض اور نفاس والی عورتوں پر منع ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو باقاعدہ نکلنے کا حکم دیا، اور حکم وجوب کے لیے ہوتا، جو چیز واجب ہوتی ہے اسی کا حکم دیا جاتا ہے، جبکہ فرض نماز کے لیے عورتوں کو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دیا۔ عورتیں فرض نماز گھر کے اندر پڑھتی ہیں، گھر کے اندر پڑھنا ان کے لیے زیادہ افضل ہے، لیکن مسجد جا سکتی ہے اگر وہاں پر پردے کا انتظام ہے ان کا الگ سے تو، لیکن آپ نے عید کی نماز کے لیے عورتوں کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا، حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی حکم دیا۔ آپ اندازہ کریں، اور جمعہ عورتوں پر نہیں ہوتی ہے، اور فرض نماز عورتوں پر فرض ہے، لیکن گھر کے اندر پڑھیں گی، باہر مسجد کے اندر نہیں جائیں گی، وہی مسنون اور افضل گھر کے اندر پڑھنا ہے، لیکن آپ نے عید کی نماز کے لیے ساری عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا، ناپاک عورتوں کو بھی نکلنے کا حکم دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز فرض عین ہے، ہر بندے پر فرض ہے، اور عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ھذا عیدنا اہل الاسلام، ہم سارے مسلمانوں کی عید ہے، سارے مسلمان میں سب داخل ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، لہذا عید کی نماز میرے بھائیو فرض عین ہے، ہر بندے کے اوپر پڑھنا ضروری ہے۔ آپ عیدگاہ کے اندر پہنچ گئے، عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد انسان بیٹھ جائے، اور عیدگاہ کے اندر کوئی تحیۃ المسجد یا کوئی سنت اور کوئی نفل نہیں ہے عید کی نماز سے پہلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی عیدگاہ کے اندر آیا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے اس کو بٹھانا چاہا، لیکن اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر کھڑا ہوا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بٹھا دیا اور کہا کہ کیوں نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ نماز پڑھنا ثواب کا، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ ہمارے نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ دے گا، کیونکہ تم اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہو۔ عیدگاہ کے اندر 2 رکعت جو عید کی نماز ہوتی ہے اس کے پہلے اور نہ اس کے بعد عیدگاہ کے اندر کوئی نماز نہیں ہے، نماز نہیں، ہم نہیں پیدا کریں گے،
کہ نئی نماز پیدا کریں، عقیقہ انسان کرے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور کوئی نماز پڑھے، نہیں۔ اس لیے عیدگاہ کے اندر 2 رکعت عید کی نماز کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس لیے عیدگاہ کے اندر نفل پڑھنا، سنت پڑھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ میرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زبردستی بٹھا دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی تو مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے اس پر گناہ دے گا۔ نماز کا بھی طریقہ ہوتا ہے، نماز کا بھی وقت ہوتا ہے، انسان جب چاہے جب نماز نہیں پڑھ سکتا۔ عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، سورج نکل رہا اور ڈوب رہا اور نماز پڑھنا منع ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو ایسا نہیں کہ انسان جب چاہے جب نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر باقاعدہ اسے منع کیا گیا، قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اب آدمی عصر کے بعد نماز پڑھے، کہے کہ بھی نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، ہم نماز پڑھیں گے، غلط ہے یہ۔ اللہ یہ کہ سبب وائی کوئی نماز ہے تو سبب کا مطلب یہ ہے کہ اگر عصر کے بعد آپ مسجد میں آئیں گے تحیۃ المسجد آپ پڑھیں گے، عصر کے بعد آپ طواف کرتے ہیں 2 رکعت تحیۃ الطواف پڑھیں گے، عصر کے بعد کسی کی وفات ہوگی جنازے کی نماز پڑھنا ہے جنازے کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ سبب ہے، ریزن ہے۔ اگر سبب نہیں ہے تو عام نفل پڑھنا عصر کے بعد منع ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کے عصر کے بعد مسجد میں پڑھنا شروع کر دے، کہے گا نماز ہے، نماز میں ثواب ہے، اجر ہے، غلط ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ تو عبادت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اصول اور ایک ضابطہ ہوتا ہے، اس کے مطابق انسان اللہ رب العالمین کی بات کرتا۔ تو عیدگاہ کے اندر 2 رکعت عید کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے، اس کو آپ دھیان میں رکھ لیں۔ ہاں اگر عید کی نماز آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں تو مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو انسان اس کو پڑھ کر کے بیٹھے گا، کیونکہ وہ تحیۃ المسجد ہے، وہ عیدگاہ مسجد نہیں ہے، وہ وہاں پر نمازیں نہیں ہوتی، سال میں 1 مرتبہ عید اور بقرعید کی نماز ہوتی بس، اس لیے اسے مسجد کا حکم نہیں، عیدگاہ اسے کہا جاتا ہے اسے، اس لیے اس کا حکم الگ ہے، مسجد کا حکم الگ۔ مسجد میں اگر عید کی نماز ہوگی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز کیسے ہوتی ہے؟ 2 رکعت نماز کا طریقہ یہ ہے، جیسے عام 2 رکعت پڑھتے ہوئے طریقہ، صرف تکبیر کا فرق ہے۔ تکبیر کیا ہے کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں، رکوع سے پہلے، قرات سے پہلے 7 تکبیریں، اور دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہونے کے بعد 5 تکبیریں قرات سے پہلے کہی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے کوئی زبان سے نیت نہیں ہے کہ آپ نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں عید کی، اللہ کے واسطے میرا مکعبہ شریف، جیسے بہت سارے لوگ نیتیں کرتے ہیں نماز کی، تو میرے بھائی نماز کی کوئی نیت نہیں ہے زبانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیت نہیں کی زبان سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ آپ عیدگاہ گئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، یہی آپ کی نیت ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کو زبان سے ادا کرنا غلط ہے۔ یہ ہم نمازیں عربی میں پڑھتے ہیں اور نیت اردو میں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہوگا تو عربی میں کیا ہوگا۔ کوئی حدیث نہیں آتی کہ آپ نے عربی کے اندر نیت کیا، کوئی بھی حدیث نہیں آتی ہے کہ آپ نے کبھی نماز کی زبان سے نیت ادا کیا ہو۔ نیت اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ آپ ہر انسان کی نیت ہے وہ نماز پڑھے گا، عید کی نماز ادا کرے گا، اس لیے نیت ادا کرنا کسی بھی عبادت کی، روزے کی بھی نیت کرنا غلط ہے۔ بہت سارے لوگ روزے کی نیت کہتے ہیں، نویت نصوم غدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نماز کی نیت اردو میں کریں گے، روزے کی نیت عربی میں کرتے ہیں۔ یہ بھی کوئی لفظ حدیث کے اندر نہیں آیا ہوا کہ انسان زبان سے کہے بھئی آپ کا سحری کرنا یہی آپ کی نیت ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہر بندے مومن کے دل کے اندر ہے کہ روزہ رکھے گا، چاند کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی نیت نماز پڑھنے کی، اللہ کو معلوم ہے کہ ہماری آپ کی نیت کیا، اس لیے نیت زبان سے ادا کرنے کی عبادت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام، انسان دل سے ہوتا ہے، وہ زبان سے نہیں کر سکتا۔ جو زبان کا عمل انسان زبان سے کرے گا، دل سے نہیں کر سکتا۔ زبان کا عمل قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، خطبہ دینا ہے۔ میں دل میں سوچ لوں کہ میں نے خطبہ دے دیا، خطبہ نہیں ہوگا۔ آپ دل میں سوچ لیں، نیت کر لیں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، ذکر و اذکار کر لیا، نہیں ہوگا جب تک زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ مال کا صدقہ مال ادا کریں گے تب ہوگا۔ ہم سوچ لیں کہ میں نے صدقہ کر دیا، نیت کر لیں میں نے نیت کیا 1000 ریال صدقہ کرنے کی، اور کسی کو 1000 ریال نہ دے، نہیں ہوگا یہ۔ جب تک آپ مال اس کو نہیں دیں گے وہ عمل ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، نیت دل کے عمل کو کہا جاتا ہے، دل کا ارادہ کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو کرنے سے پہلے انسان دل میں سوچتا ہے، اس کے دل میں آتا، دل بادشاہ ہے، دل حکم دیتا تب انسان کا ہاتھ پاؤں کرتا ہے، دل کو کہتا تب انسان کی زبان چلتی ہے۔ تو اس طریقے سے دل کی نیت یہ کافی ہمارے لیے، زبان سے ادا کرنا کسی بھی عبادت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ تو زبان سے اس کی کوئی نیت نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا بہت معروف اور مشہور ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ
قراءت سے پہلے 7 مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا، 7 مرتبہ اللہ اکبر پہلی بار، اس کے بعد پھر 6 مرتبہ، 7 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا۔ آپ چاہیں دعائے ثنا تو پہلی تکبیر کے بعد پڑھ لیں، چاہے 7ویں تکبیر کے بعد پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ سب کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد امام اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھے گا، سورہ اعلیٰ پڑھنا مسنون ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد اس کے بعد رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد 5 مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا۔ اس کے بعد پھر قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ پڑھنا اس کے لیے مسنون ہے، اور اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے کر کے سلام پھیر دے گا۔ اس طریقے سے عید کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہی 2 رکعت عید کی نماز ہے، صرف تکبیروں کا فرق ہے، اور باقی جیسے 2 رکعت فجر پڑھتے ہیں یا 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، وہی طریقہ صرف تکبیر کا فرق ہے۔ پہلی رکعت کے اندر قرات سے پہلے 7 تکبیریں، اور دوسری رکعت کے اندر قرات سے پہلے کھڑے ہونے کے بعد انسان یا امام 5 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ یہ ہے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ عید کی نماز ہو گئی، اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ خطبہ سننا بھی ضروری ہے، خطبہ سننا ضروری۔ خطبہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر آپ لوگ واپس آئیں، اور عید کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہونے پر تقبل اللہ منا و منکا کہنا مسنون ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عمل کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے اعمال کو اللہ ابامن قبول فرمائے، انسان کو کہنا چاہیے۔ یہ مسنون ہے کہ انسان جب نماز سے فارغ ہو، راستے میں کہیں پر کسی سے ملاقات ہو، عید کے دن کے بعد ملاقات ہو، انسان کہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عمل کو قبول فرمائے، ہم نے جو رمضان میں عمل کیا، عبادات کے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، یہ انسان کہنا چاہیے۔ عید کی نماز پڑھ کر کے گھر واپس آنے کے بعد گھر کے اندر 2 رکعت سنت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ عید کے بعد گھر میں جب آتے تھے 2 رکعت سنت گھر کے اندر پڑھتے تھے، یہ ثابت آپ پڑھیے، اس سے کوئی نہیں منع کرتا ہے۔ تو جو عبادت ثابت ہے اس کو ہمیں کرنا ہے، جو ہمارے نبی نہیں پڑھا ہے اگر ہم پڑھیں گے تو دین کے اندر بدعت نئی چیز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرط ہے۔ پہلی شرط انسان مخلص ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تو عید کے یہ مختصر آداب تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو دین پر قائم و دائم رکھے۔ میرے بھائیوں، بس 1 دن یا 2 دن زیادہ بچا ہے، ان دنوں کو غنیمت سمجھیں، توبہ کریں۔ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دیں، اور جو عبادت ہم نے کی اس عبادت پر قائم رہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد عبادت چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ ہمارے عمل کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے، جب تک انسان کو اللہ کی بات کرنا ہے، جب تک موت نہ آ جائے، جب تک انسان کی زندگی باقی۔ یہ 1 مہینہ نماز پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں میرے بھائیوں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھ، اللہ کے دین پر قائم رہیں، یہ تب جا کر کے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اگر انسان نیکی پر نیکی کرتے جاتا ہے، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو عمل کو قبول کر رہا ہے۔ اگر ہم نے کچھ دن عمل کیا پھر چھوڑ دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں قبول کر رہا ہمارے اعمال کو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی، جو کچھ آپ نے کیا ہے، اللہ کے دین میں مکمل طور پر ہم داخل ہو جائیں، اور نمازوں کی پابندی کریں، عبادت کریں۔ اللہ نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت کے اندر اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے دین اور سنت پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے، جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے، جو فقیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مال رزق حلال عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور اس طریقے سے جو غیر شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا کرے، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین حکیم پر، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھے۔ ہماری وفات ہو اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ کہنے کی توفیق دے، ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں انبیاء کرام اور نیک اور صلحاء لوگوں کی معیت، ان کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم بر الرؤوف الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون